ناظرین السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم اس پروگرام سے آپ کو مختلف مہلک امراض سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے پینلسٹ اس خاص بیماری کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جس کا کہ سوسائٹی میں برڈن سب سے زیادہ ہو۔ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی حوصلہ شکنی کریں کہ آپ عطائیت کی طرف رجوع نہ کریں، اور کسی بھی مرض لاحق ہونے کی شکل میں آپ ابتدائی مراحل میں ہی اگر اس کی تشخیص کروائیں گے اور کسی مستند ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں گے تو آپ اس بیماری سے مکمل صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ تو آج میں دوبارہ اپنے اسٹوڈیو سے آپ کے لیے ڈسکس کروں گا جس بیماری کا پوری دنیا میں اس وقت چرچا ہو رہا ہے، اور وہ پوری دنیا میں حملہ آور ہو رہی ہے۔ روز پر روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اموات واقع ہو رہی ہیں، اور ان سے کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ اگر حال ہی میں دیکھیں تو ہمارے ایک پروفیسر آف میڈیسن جو شیخ زاید ہاسپٹل میں کافی عرصے سے خدمات انجام دے رہے تھے، وہ کووڈ-19 کا شکار ہو کے جان کی بازی ہار گئے۔ بڑے ہی ایکمپلش فزیشین تھے، ایک بڑا ہی درد رکھتے تھے اپنے مریضوں کے لیے۔ تو آج ناظرین ہم آپ کو کووڈ-19 سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے عوام کے لیے بھی، اور ٹرشری کیئر پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر اسپتالوں کے لیے۔ تو اس کے لیے میں نے آج اپنے مہمانوں سے انٹروڈکشن کرتا ہوں، لیکن ایک ہم وقفے کی طرف چلتے ہیں، بڑا اہم وقفے کی طرف، پھر آگے دوبارہ اسپیشل بریک۔ آج کیپٹل کلینک میں میرے ساتھ پینلسٹ ایکسپرٹ جو ہیں، اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر فہیم بٹ جو کہ ایک بڑے ہی نامور پلمونالوجسٹ ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریوں میں کا علاج کرنے میں ان کو خاص مہارت حاصل ہے۔ عرصہ دراز وہ امریکہ میں رہے اور ٹیکساس سے انہوں نے ٹریننگ حاصل کی۔ وہ ایک کریٹیکل کیئر اسپیشلسٹ بھی ہیں اور ایک شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل میں انٹینسوسٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور رضاکارانہ طور پہ بھی کافی کام کرتے ہیں۔ حال ہی میں جب وہ ابھی امریکہ گئے اپنی فیملی کے ساتھ، تو وہ خود کووڈ-19 بیماری کا شکار ہوئے اور اس میں کوارنٹین میں چلے گئے، اور پھر انہوں نے امریکہ نے جس جگہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے ان کی خدمات لیں، اور انہوں نے انٹینسو کیئر یا کریٹیکل کیئر میں کافی مریضوں کا علاج بھی کیا، اور ان کی پوری فیملی جو تھی وہ کووڈ-19 وائرس کا شکار ہوئی۔ ان سے میں پوچھوں گا کس طریقے سے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں اور کیا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر سید عمران علی شاہ ہیں جو کہ اینستھیزیالوجسٹ ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے، اور ان سے بھی میں پوچھوں گا کہ جو لیول 1 2 3 کا کانسیپٹ ہے کریٹیکل کیئر کا، یہ کریٹیکل کیئر النیس، اس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر فہیم بٹ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ آپ ایک پلمونالوجسٹ بھی ہیں، انٹینسوسٹ بھی ہیں، اور یہ کریٹیکل کیئر جو ہوتی ہے اس کا کانسیپٹ جو تھا، وہ جو فاؤنڈر آف نرسنگ پروفیشن ہے فلورنس نائٹنگیل، اس نے شروع کیا۔ میں ایک وقفے کی طرف چلتا ہوں، وقفے کے بعد پھر میں آپ سے اسی موضوع پہ کچھ سوالات کا جواب لوں گا۔ جی ڈاکٹر فہیم بٹ صاحب، یہ جو کریٹیکل کیئر ٹریٹمنٹ ہے، یہ اس کا کانسیپٹ ہمیں فلورنس نائٹنگیل نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دے دیا تھا، جبکہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو سولجرز تھے جو کریٹیکلی وونڈڈ تھے، ان کے لیے اس نے ایک کیمپ بنا کے اور اپنے ساتھ کچھ کام کرنے والی نرسز کو شامل کیا، اور ان کی انتہائی نگہداشت کی، اور اس سے کچھ جانیں وہ بچانے میں کامیاب ہوئی۔ اور اب اگر چلتے چلتے دیکھیں تو 1955 میں جو تھا ایک کلیئر کٹ کنسپٹ آ گیا کہ کریٹیکل کیئر میڈیسن جو ہے وہ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن نے ایک ڈسپلن کے طور پہ ٹریننگ کے لیے ایک اسپیشلٹی بنا دی۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو کریٹیکل کیئر ہے یہ ایک ہائیلی ایفیشینٹ ڈیپینڈیبل ایک اسپیشلٹی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر سابقہ پرائم منسٹر میر ظفر اللہ جمالی صاحب وینٹیلیٹر پر رہے اور فوت ہو گئے، پھر ایک جج مشہور ارشد ملک وینٹیلیٹر پہ رہے، وہ فوت ہو گئے، ایک ہمارے پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر ضیاء اللہ جو شیخ زاید ہاسپٹل کے تھے، وہ بھی وینٹیلیٹر پہ رہے لیکن انہیں انفیکشن ہو گئی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ ایک پلمونالوجسٹ ہیں شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل میں، اور کافی عرصہ امریکہ میں نیو یارک میں آپ پریکٹس میں رہے ہیں، اور خود بھی کووڈ-19 کا شکار ہوئے۔
ذرا تھوڑا سا کچھ ہمارے عوام کی آگاہی کے لیے بتائیں گے کہ یہ کووڈ-19 سے بچنا ہی ایک سب سے آسان اور سستا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تو کووڈ-19 پہ ہی بات کرتے ہیں جی. جہاں تک اس سے بچنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ جس طرح سے بچا جاتا ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے آج کل کے دور میں ماسک پہننے ہیں. جب بھی آپ کسی سٹور میں جاتے ہیں، جب مسجد میں جاتے ہیں، جب ایسی گیدرنگ میں جاتے ہیں، ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں، کلینکس کے اندر جاتے ہیں، جہاں پہ لوگ زیادہ ہوں وہاں پہ آپ نے ماسک پہننا ہے. اور ماسک پہننے سے مراد آپ نے ناک اور منہ دونوں کور کرنے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک لوگوں کو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ ماسک سے مراد کیا ہے. ماسک سے مراد ناک اور منہ دونوں کور کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ڈسٹنس رکھنا ہے. اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ نے 6 فٹ کا ڈسٹنس رکھنا ہے دوسرے لوگوں، خواہ دوسرے لوگوں نے ماسک پہنا بھی ہو تب بھی. اس کے علاوہ آپ نے ہاتھ اپنے بار بار صاف کرنے ہیں سینیٹائزر کے ساتھ. اگر صابن میسر ہے تو صابن کے ساتھ اچھی طرح سے دھونے ہیں. تقریباً 20 سیکنڈ آپ کو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی رہتی ہیں ٹی وی کے اوپر، ریڈیو کے اوپر. آپ اگر غور سے سنیں تو یہی چیزیں وہ دہراتے ہیں. اجتماع سے آپ کو اجتناب کرنا ہے. آپ نے جلوسوں جلسوں میں نہیں جانا. آپ نے شادیوں میں اور میتوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نہ جائیں. اگر بہت مجبوری ہے تو اس صورت میں آپ نے فاصلہ بھی رکھنا ہے اور ساتھ میں ماسک پہن کے رکھنا ہے. میرا خیال یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جلسے جلوسوں میں اوائڈ کرنا چاہیے ہماری عوام کو. کہ خادم حسین رضوی جو ہیں وہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے، جو کہ ہر وقت ان کے ارد گرد جو ہیں مجمع لگا رہتا تھا. اور نہ جانے اور کتنے لوگ ہیں جو کووڈ-19 کا وائرس لیے پھر رہے ہیں انہی کی جماعت کے. مجھے یہ آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہر کووڈ-19 کا مریض جو ہے اسے وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے؟ کیونکہ شور مچ جاتا ہے، اسپتالوں میں انفراسٹرکچر نہیں ہے، اس قسم کے وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہیں، پھر ان کو آپریٹ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. تو اس کے کچھ لیول ہوتے ہیں، وہ آپ اس پہ تھوڑی سی ہماری عوام کو انلائٹنڈ کریں کہ کس طریقے سے اگر کووڈ-19 کا کسی کو بیماری ہو بھی گئی ہے، وائرس چلا بھی گیا ہے اس کے گلے سے، اس کی سانس کی نالی میں اور پھیپھڑوں میں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، میجورٹی کو تو شاید کسی دوائی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. میجورٹی کو صرف گھر میں اپنے آپ کو کنفائن کرنا ہے، کوارنٹائن کرنا ہے. اور اگر نزلہ ہے، گلا خراب ہے، جسم میں درد ہے، تو چھوٹی موٹی ریمیڈیز، پیناڈول ہے، اینٹی الرجک ہے، اس سے آپ نے گزارا کرنا ہے. ہر پیشنٹ کو ہسپتال نہیں جانا، ہر پیشنٹ کو ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہر پیشنٹ کو مختلف دوائیاں جو آج کل استعمال کی جا رہی ہیں ان کی طرف لیٹر آن ہم آئیں گے، ضرورت نہیں ہے. تو جس کو بخار ہے، نزلہ ہے، جس میں دردیں ہیں، اس کو سب سے پہلے، اور اس کا اگر ڈائگنوسس بھی ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تو اس نے اپنے گھر میں کنفائن کرنا ہے. ہر شخص کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے. اگر پیشنٹ صرف دردیں ہیں، بخار ہے، معمولی کھانسی ہے، تو اس کو گھر میں ہی چھوٹی موٹی علامتی چیزوں سے، علامتوں کو سپریس کرنے کے جو دوائیاں ہیں ان سے آپ کو بیسیکلی علاج کرنا ہے اپنا. ہسپتال کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے. یہ لیول 1 کیئر بیسیکلی اسی کا ہے. لیول 2 آپ کے مطابق گھر پہ ہو سکتی ہے بڑی آسانی سے کہ گھر میں تو اس نے کوارنٹین میں چلا گیا وہ مریض، آپ نے باقی لوگوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو سیکیورڈ کر لینا ہے، اور گھر والوں کو بھی آپ کے گھر والوں کو بھی ماسک پہننا ہے، آپ کے گھر والوں کو بھی ہاتھ دھونے ہیں. تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کو ایکسپوز نہ کریں. تو اس کا طریقہ کار تو میں نے بتا دیا. اب جن لوگوں کو زیادہ علامات ہیں، جن کی آکسیجن نیچے چلی جاتی ہے، اور اس میں بھی ہے کچھ ریکمنڈیشنز ہیں کہ اگر کسی کی آکسیجن سیچوریشن جو کہ پلس آکسی میٹر سے چیک ہوتی ہے، اور غالباً بہت سے لوگوں کو اس کا علم ہے اب، تو اگر آپ کی آکسیجن سیچوریشن 94 سے اوپر ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو شاید کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، پیناڈول کے علاوہ یا اینٹی الرجکس کے علاوہ. اگر آپ کی آکسیجن سیچوریشن نیچے جاتی ہے تو اس صورت میں کچھ دوائیوں کا رول ہے، جس میں ایک اگر اجازت دیں تو میں نام لے لوں. جی اس میں اگر پیشنٹ کی آکسیجن سیچوریشن کم ہے، اس کو علامات زیادہ ہیں، تو اس میں رول ہے
کسی حد تک اسٹیرائڈس کا، اور وہ بھی لو ڈوز اسٹیرائڈس کا، جن لوگوں کی آکسیجن لگاتار نیچے کی طرف جا رہی ہے، جن کی سانس لگاتار زیادہ خراب ہو رہا ہے، لیکن جن کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے۔ آکسیجن سیچوریشن لیول 2 کیئر میں آتی ہے، لیکن آکسیجن سیچوریشن کا ہماری عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ڈراپ کر رہی ہے۔ میرا خیال جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ ان کو اگر سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے یا ان کے قریبی کوئی کلینک یا اسپتال ہے تو وہ اپنی سیچوریشن انگلی سے آج کل چیک ہو جاتی ہے کہ سیچوریشن آکسیجن کتنی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، ہر اسٹور پہ اویلیبل ہے، میڈیکل اسٹور پہ اویلیبل ہے، اور بڑا آسان طریقہ ہے اس کا چیک کرنے کا۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، مشورہ کیا جا سکتا ہے، ٹیلی فون سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، اور کسی کلینک یا ہاسپٹل کے ایمرجنسی روم میں جا کے چیک کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن دوبارہ اسی چیز کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہر پیشنٹ کو نہ تو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے، اور ہر پیشنٹ کو نہ ہی زیادہ دوائیوں کی ضرورت ہے۔ دوائیوں کی ضرورت، ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جن کا سانس بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور جن کی آکسیجن ڈراپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں سے بھی بہت سے مریض عام وارڈ یا کمرے کے اندر ان کا علاج ہو سکتا ہے آکسیجن کے ساتھ، اور جو دوائیاں اویلیبل ہیں، جو ریکمینڈڈ دوائیں ہیں ان کے ساتھ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سانس اتنی خراب ہوتی ہے کہ ان کے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی آکسیجن جو کہ عام کمرے میں اویلیبل نہیں ہوتی، عام ہسپتال کے کمرے میں اویلیبل نہیں ہوتی۔ اس میں کچھ لوگوں کو ہم ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں لے کے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو وینٹیلیٹر یا اور طریقہ کار جن میں آکسیجن کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے، ان کو پھر ہم آئی سی یو میں آپ سے پوچھوں گا، یہ آپ لیول 3 یا کوٹرنری کیئر جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمران، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری اور کوٹرنری کیئرز ہوتی ہیں مریضوں کے لیے، اس میں جس طرح ڈاکٹر فہیم بٹ نے بتایا کہ کوئی ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس میں کہ وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ہائیلی اسپیشلائز جاب ہے، بڑا ڈیپینڈیبل ہے۔ اس میں آپ کیا بتائیں گے؟ آپ انٹینسو کیئر میں بھی کام کرتے ہیں اور بڑے سیریس آپریشن کے مریض کو بے ہوش بھی کرتے ہیں، اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، تو کریٹیکل کیئر میڈیسن جو ہے ایک سیپریٹ اسپیشلٹی ہے جس کا بدقسمتی سے ٹرینڈ لوگ بہت ہی کم ہیں ہمارے ملک میں، اور اس کے لیے انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں ہماری عوام کو آگاہی کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ اس میں ہمارے پاس جو فنڈامنٹل بنیادی طور پر کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس اگر کووڈ-19 میں دیکھ لیں تو جن پیشنٹس کو آئی سی یو کی ضرورت ہے، کرٹیکل کیئر کی ضرورت ہے، وہ وہی ہیں جیسے پروفیسر نے بتایا ہے کہ جن کا آکسیجن کا لیول ڈراپ کر رہا ہے اور ان کو آکسیجن ہائی فلو میں چاہیے، ان کو آکسیجن کی کنسنٹریشن، آکسیجن کی مقدار چاہیے، جن کے لیے ان کو آئی سی یو اسٹیپ 4 میں آ جاتا ہے، اور ایچ ڈی یو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس میں آکسیجن فلوز چاہیے۔ فنڈامنٹلی بنیادی طور پر ان آئی سی یو میں بنیادی فیسلٹی میں سب سے اوپر آتا ہے اسکلڈ ہیومن ریسورس جو انٹینسو کیئر میں آپ کا ڈاکٹر ہے، جو اسپیشلائزڈ ہے، جو مصنوعی سانس اور عمل تنفس کو بحال رکھنے کے لیے ان کو 2 طرح سے نان انویزو یعنی بغیر مصنوعی سانس کا پائپ ڈالے وینٹیلیٹر کے ذریعے آکسیجن کی کیرنگ کیپیسٹی کو بلڈ کر سکے، اور اسٹیپ لاسٹ پہ پھر اگر پیشنٹ کی انڈیکیشن آکسیجن کے لیول کی بن رہی ہے تو وہ اس کو انویزو وینٹیلیشن پہ یعنی مصنوعی سانس کے پائپ کے ذریعے وینٹیلیٹر پہ ڈالے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسوسیٹڈ سب سے امپورٹنٹ اسکلڈ نرسنگ کیئر جو اسپیشلائزڈ نرسنگ کیئر ہے، وہ اس کا فنڈامنٹل کمپوننٹ ہے آئی سی یو کیئر کے اندر۔ پھر آئی سی یو ڈیزائن، اسٹرکچر، فزیکل اسپیس وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نمبر آف بیڈس کیا ہیں، ریشو کیا ہے ہمارے پاس نرسنگ سٹاف۔ یہ تو میرا خیال جو آپ بتا رہے ہیں، جو بھی ہمارے ملک میں کوئی اسپتال بنے جس میں ایک سگنیفیکنٹ بیڈس کی تعداد ہو، میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ایک پہلے ڈرافٹ کو اپروو کرانا بہت ضروری ہے کہ اس اسپتال میں جو ہے انٹینسو کیئر ٹریٹمنٹ کے لیے کتنے ہیومن ریسورس ہیں اور کس طریقے سے وہ بنائی جا رہی ہے۔ میں ڈاکٹر فہیم بٹ آپ سے پوچھوں گا، لیول 2 کیئر میں تو ایک نرس جو ہے 2 بیڈس پہ کافی ہوتی ہے، لیکن لیول 3 کیئر میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کس طریقے سے ہیومن ریسورس کو؟ ایک پیشنٹ کے لیے ایک نرس ہوتی ہے، ایک نرس ہوتی ہے۔ کریٹیکل کیئر ایلنس اگر کسی مریض کی ہے، ایک مریض کے لیے کریٹیکل کیئر سے مراد یہی ہے کہ جو پیشنٹ عام حالات میں ایون
हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भी नहीं रह सकते, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत लो है किसी भी वजह से, जिन्हें ब्लड प्रेशर को ऊपर ले जाने के लिए दवाइयों की ज़रूरत है, जिनको मल्टी सिस्टम जिनके फेलियर्स हैं, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, और बहुत सी सूरतों में नॉन इन्वेसिव जो पाइप के ज़रिए डॉक्टर इमरान ने अभी जिक्र किया। तो इसके लिए एक तो डॉक्टर्स ट्रेंड इन क्रिटिकल केयर, नर्सेस ट्रेंड इन क्रिटिकल केयर, इसी तरह से रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो कि इंटेग्रल पार्ट हैं किसी भी आईसीयू का, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये बहुत कम इनका इस्तेमाल मौजूद हैं लोग, लेकिन ट्रेंड लोग मौजूद हैं, लेकिन बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। डॉक्टर इमरान, आप मुझसे मुत्तफिक होंगे कि हमें एक ट्रेंड और एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है हर अस्पताल में। मैं एक छोटे से वक्फे की तरफ चलता हूँ। जी हाँ, तो मैं वक्फे के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट जो कि फेफड़ों की वर्जिश करवाएंगे, उनमें वो किस तरीके से इस बीमारी को फाइट करने में मददगार साबित हो सकते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, वक्फे दोबारा मैं आपको इसी टॉपिक पे अहम सवालात पूछूंगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे स्टूडियो में आए हुए पैनलिस्ट डॉक्टर फ़हीम भट्ट ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि लोगों को इज्तिमा से गुरेज करना चाहिए आजकल के दौर में, जबकि कोविड-19 का वायरस जो है हवा में किसी शख्स के मुंह में भी जा सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि जलसे जुलूसों से गुरेज करें, आप ना जाएं जलसों की में, अगर आपको अपनी जान प्यारी है और अपने आपके बच्चों का आपको ख्याल है। तो फ़हीम भट्ट, मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, ये इंटेंसिव केयर यूनिट एक ऐसी अस्पताल में डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे कि बहुत ही अनस्टेबल मरीज़ को रखा जाता है, और वो अनस्टेबिलिटी को रिवाइव करने के लिए हमें रिससिटेशन करनी पड़ती है, ऐसी सपोर्ट मेडिसिन देनी पड़ती हैं कि उसके गुर्दे काम करना शुरू कर दें, उसका हार्ट स्टेबल रहे, उसका ब्रेन ठीक रहे, उसका जिगर ठीक रहे, या उसके फेफड़े जो कि खुसूसन कोविड-19 वायरस में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना छोड़ देते हैं। तो आप क्या इस सिलसिले में बताएंगे कि किस तरीके से कोविड-19 जिसमें कि किसी मरीज़ में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, आपका बड़ा वसी तजर्बा है, न्यूयॉर्क में आप पल्मोनोलॉजिस्ट थे और फिर आप पाकिस्तान आ गए, यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं और एक शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और इंटेंसिव केयर को भी लुक आफ्टर करते हैं। देखिए जी, कोविड-19 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो फेफड़ों से ही रिलेटेड है, और जब ऑक्सीजन आपकी कम होती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत को हम ऑक्सीजन लेवल के हिसाब से ही सप्लीमेंट करते हैं। ये स्टार्ट होती है एक ख़ास स्पीड से दी जाती है ऑक्सीजन, जिसको हम फ्लो कहते हैं। तो थोड़े लेवल से ज़्यादा पहले एक छोटी ट्यूब के ज़रिए, नाक के ज़रिए देते हैं, उसे नेज़ल कैनुला कहते हैं। अगर ज़्यादा की ज़रूरत है तो फेस मास्क लगाते हैं। अगर और ज़्यादा की ज़रूरत है तो एक ख़ास किस्म का मास्क है जिसके साथ एक बलून होता है, उसे नॉन रीब्रीदर मास्क कहते हैं, वो लगाते हैं। अगर उससे ज़्यादा की ज़रूरत हो तो फिर नॉन इन्वेसिव एक ख़ास किस्म का ये भी मास्क है जो कि प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देता है फेफड़ों के अंदर। अगर उससे भी काम नहीं चलता तो कुछ मशीनें कुछ हॉस्पिटल में हैं जिसे कहते हैं हाई फ्लो मशीन्स। वो एक जो आम मशीनें हैं जिस स्पीड से ऑक्सीजन डिलीवर कर सकती हैं उससे बहुत ज़्यादा स्पीड से डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन। और फिर अगर पेशेंट उसके बावजूद उसकी ऑक्सीजन मेंटेन करने में प्रॉब्लम है या उसका सांस बहाल नहीं हो रहा, तो उस सूरत में पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर डालना पड़ता है। वेंटिलेटर से पहले जो मशीन जिसका मैंने जिक्र किया उसे CPAP और BiPAP कहते हैं। उसमें एक प्रेशर के साथ एक मास्क बड़ा टाइटली अप्लाई करते हैं नाक और मुंह के ऊपर और फोर्स के साथ ऑक्सीजन देते हैं। सो ये एक स्टेप वाइज अप्रोच है। आपकी कोशिश होती है कि पेशेंट को कम से कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े और जो उसकी ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से आप
ان چیزوں کو تبدیل کرتے جاتے ہیں اور انہانس کرتے جاتے ہیں سپورٹ کو. اور ایز اے لاسٹ ریسورٹ اگر پیشنٹ سب کچھ کرنے کے باوجود سانس نہیں لے سکتا, اپنی آکسیجن مینٹین نہیں رکھ سکتا, تو اس کو پھر ہمیں وینٹیلیٹر کے اوپر ڈالنا پڑتا ہے. میرے خیال ان تمام مسئلے مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے کہ آپ ماسک کا باقاعدگی سے استعمال کریں اور کسی بھی مجمع کی طرف رجوع نہ کریں, آپ جلد سے جلوس سے گریز کریں. ہماری کیپٹل ٹی وی کی کیپٹل کلینک پروگرام سے یہی ایک التجا ہوگی ناظرین آپ کے لیے کہ خدا را آپ جلد سے جلوسوں میں کسی بھی سیاسی لیڈر کے کہنے پر نہ پہنچیں. یہ آپ کو اس مہلک مرض سے بچا سکتا ہے. ڈاکٹر عمران, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو لیول 3 کیئر بتا رہے ہیں کہ جس میں وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اس میں جو میڈیکل پرسنلز ہوتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنی آئی سی یو ہیں صوبہ پنجاب میں یا جتنے وینٹیلیٹرز ہیں ان کے ساتھ سارا اسٹاف یا ہیومن ریسورس ٹرینڈ ہوتا ہے؟ جی, اس میں بنیادی طور پہ کووڈ-19 کے لیے جو آئی سی یو ڈیزگنیٹ کیے گئے ہیں, جیسے میو ہاسپٹل کے اندر ہے اور پھر سروسز ہاسپٹل میں ہے, وہاں اور جنا ہاسپٹل میں, وہاں پر فیسلٹیز ایچ ڈی یو اور آئی سی یو کی کمپلیٹ ہیں. ہیومن ریسورس جو اسکلڈ ورکرز میں ڈاکٹرز اور نرسنگ ریشو بیڈ ٹو بیڈ وہ ہے کمپلیٹ. آکسیجن تھیراپی کے لیے ڈیوائسز, جیسے سر نے کہا ہے کہ ہائی فلو آکسیجن ڈیوائسز, پھر جو مصنوعی سانس کا عمل بحال رکھنے کے لیے بائی پیپ اور سی پیپ کی اویلیبلٹی یہ موجود ہے. آکسیجن تھیراپی ان ہاسپٹلز میں بینکس کے ذریعے ایک خاص لیول پہ نمبر آف پیشنٹس جو کرٹیکل ایچ ڈی یو بیڈس کے حساب سے کیٹر کر رہی ہے. لیکن ہمیں سپورٹ سٹاف میں ریسپریٹری تھراپسٹ کی, جو دوران مصنوعی عمل میں آکسیجن کا لیول جب کم ہو رہا ہے تو پیشنٹ کو بریدنگ ایکسرسائزز کرانے میں ہیلپ کریں. پھر نیوٹریشنسٹ کا رول ہے کہ جو پیشنٹ کی نیوٹریشن اور پروٹین ڈائٹ کا خیال رکھے کہ اس ہائی کرٹیکل النس کے ساتھ جو کیٹابولزم یعنی باڈی میں جو پروٹین کا ڈیفیشنسی آ رہی ہے اس کو پورا کر سکے, تاکہ مسل میں اور ان کے پٹھوں میں اتنی طاقت ہو سانس لینے کے عمل کو مینیج کر سکیں. پھر ہمارے پاس آئی سی یو ڈیزائن ان اسپیس میں اس طرح سب کی ریشو رکھنی ہے کہ آپ کا اسپیس ہو تاکہ ڈاکٹرز کو چیک کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو, وہ مریض کو تمام اینگل سے اپنی کیئر مہیا کر سکیں. اور پھر ہمارے پاس آخری جو سٹیپ آ جاتا ہے اس میں ایکوپمنٹ جو ہمیں سپورٹ کرے گا, یعنی جو مشینری ہے لیب ریزلٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر وہیں پر پیشنٹس کے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں, آکسیجن کی مقدار کو ہمیں اسے آرٹیکل بلڈ گیسز کہتے ہیں, جو انالائز کر سکے کہ اب بلڈ کے اندر آکسیجن کی مقدار کتنی ہے, سیچوریشن تو ہمیں بتا رہی ہے, اور پھر بلڈ کے اندر CO2 کی یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کتنی ہے. تو یہ فیسلٹیز جو ہیں میرا خیال ہے کہ فنڈامنٹل ویریبلز ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پرو ایکٹیو میئرز جو ہیں یہ ہماری جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, جس طرح پاکستان میڈیکل کمیشن ہے یا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, وہ گورنمنٹ آف پنجاب کو ضرور رپورٹ دیتا ہوگا اور اسپتالوں میں وزٹ کر کے ان چیزوں کی شیورٹی انشور کرنا بہت ہی ضروری ہے. ڈاکٹر فہیم بٹ, میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ بہت چرچا رہا کچھ ایسی ادویات کا جنہوں نے بجائے مریض کو ٹھیک کرنے کے مریض کا بیڑا غرق کیا, اور ہم نے دیکھا ہے جس طرح ہمارے کولیگ پروفیسر کمال مصطفیٰ جو کہ وائس چانسلر تھے ملتان کے, ایکمو مشین پہنچا دی گئی جو کہ لیول ٹرشری کیئر میں اگر ہم دیکھیں تو وہ لیول 3 کے زمرے میں آتی ہے. اس لیول تک مریض کو پہنچنا ہی نہیں چاہیے کہ ایسی مشینوں کی ضرورت پڑے اور وہ نہ جانبر ہو سکے اور اسی کووڈ-19 کی بیماری سے چل بسے. تو آپ ایک پڑھتے بھی رہتے ہیں, ریسرچ بھی کرتے ہیں, پلمونالوجسٹ بھی ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ جو ایکٹیمبرا ایک میڈیسن تھی جس کی بلیک شروع کر دی ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر نے اسپیشل ایکشن لے کے اس کو قابو کیا, ادروائز لوگ جو تھے اس طرف راغب ہو گئے تھے. آپ اس سلسلے میں کیا بتائیں گے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی ابھی بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے. جو اسٹڈیز ہیں موسٹلی وہ ان میں بڑے فلاز ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ شاید یہ ہیلپ فل ہے, لیکن ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بھی دکھا رہا تھا لیٹسٹ جو ریکمنڈیشنز ہیں انفیکشس ڈیزیز سوسائٹی آف USA 2 دسمبر کی ریکمنڈیشنز میں ایکٹیمرا کا کوئی رول نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اور دوسری اینٹی وائرل ڈرگز جو اسی طرح ہیں سے پلازما بھی صرف اٹس بینگ یوزڈ ایز انویسٹیگیشنل ٹول، اس کا بھی کوئی رول نہیں ہے ڈاکیومنٹڈ. اگین جو اسٹڈیز فلاڈ اسٹڈیز ہیں جن میں بہت سے لوپ ہولز ہیں، کچھ اسٹڈیز نے بتایا کہ شاید یہ ہیلپ فل ہے، بٹ ادروائز یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. ویکسین کے بارے میں ایک آخری، ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے اور ختم ہو چکا ہے میرے پروگرام کا. ویکسین کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ ویکسین ہمیں 1 سال یا 2 سال تک امیونٹی پہنچا دے گی؟ دیکھیے جی، اس کے متعلق تو میرے سے بہتر ڈاکٹر فیصل سلطان بتا سکیں گے کہ کب ہمارے پاس آئے گی، جو کہ ایڈوائزر ہیں.